بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کلیم صدیقی کے وکیل ابو بکر صباغ سبحانی کا بہت اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری جس پر اسرار انداز میں کی گئی ہے وہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یو پی پولیس اور اے ٹی ایس کے اعلیٰ افسران نے مولانا کی گرفتاری کا اعلان اگلے روز 3 صفحات پر مبنی پریس نوٹ جاری کر کے کیا۔ اس پریس نوٹ کے آنے تک مولانا کے گھر والوں کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ یہ پریس نوٹ میڈیا کو دیا گیا جس کا واحد مقصد میڈیا ٹرائل کے ذریعے مولانا کلیم صدیقی کی شخصیت اور خدمات کو مشکوک و مجروح کرتے ہوئے ملک میں ہند مسلم باہمی تعلقات کو نفرت کی آگ میں جھونکنا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اے ٹی ایس کے ذریعے جاری کردہ پریس نوٹ کو سنسنی خیز اور نفرت آمیز انداز میں پیش کرتے ہوئے جلی حروف میں اوپر لکھا گیا: غیر قانونی طور پر تبدیلی مذہب کا ملکی پیمانے پر چلانے والے سنڈیکیٹ اور تبدیلی مذہب کے لیے غیر ممالک سے بذریعہ حوالہ فنڈنگ کرانے کا ملزم اتر پردیش اے ٹی ایس کے ذریعے گرفتار۔ شریعت کے مطابق نظام قائم کرنے کے مقصد سے آبادی کا تناسب بدلنے کے مقاصد کے ساتھ کرواتا تھا تبدیلی مذہب۔ دیش بھر میں کئی مدرسوں کی فنڈنگ کر کے تبدیلی مذہب کا ایک غیر قانونی نیٹ ورک تیار کیا ہے۔ اے ٹی ایس کی پریس ریلیز کا انداز اور استعمال کیے گئے جملوں اور الفاظ کو تقریباً اسی انداز میں استعمال کرتے ہوئے میڈیا نے ایک ساتھ پورے ملک کی فضا کو مسلم مخالف ماحول میں تبدیل کر دیا۔ ایک بے لگام میڈیا ٹرائل شروع کر کے ہندو سماج کو یہ ڈراؤنا پیغام دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان علماء اور ان کے ذریعے چلائے جانے والے مدارس اس ملک میں ہندو آبادی اور نظام حکومت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پورے ڈرامے میں میڈیا اور پولیس کا کردار بہت حد تک یکساں رہا ہے۔ اس مقدمے کی شروعات میں ہی جبکہ پولیس اپنی تفتیش کے ابتدائی مراحل میں تھی، اسی وقت سے نیشنل میڈیا خصوصاً ہندی میڈیا کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ہندی روزنامہ دینک جاگرن کی رپورٹ کافی ہے، جس نے مولانا عمر گوتم کی گرفتاری کی رپورٹ بنائی تھی کہ بہرے گونگے بچوں کو انسانی بم بنا کر ملک میں دھماکوں کی تھی سازش۔ نیز پاکستان اور سعودی عرب سے اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی تھی، ISI سے مل کر ہو رہی تھی سازش۔ اسی قسم کی سنسنی خیز اور فرقہ وارانہ خبریں کئی روز تک پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں چلتی رہی تھی، جو ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہیں، جس نے پورے سماج میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کا زہر گھولنے کی کوشش کی تھی۔ بے شک گرفتاری کے عمل میں آتے ہی میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ اس پورے ڈرامے کی اسکرپٹ کہاں اور کس کے اشارے پر تیار کی جاتی ہے یہ تو معلوم نہیں، لیکن اس اسکرپٹ کو ریلیز ہماری پولیس ایجنسیاں کرتی ہے، جن پر میڈیا ٹرائل شروع کر دیتا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی اور اس مقدمے کے دیگر تمام 10 ملزمین کے خلاف اے ٹی ایس کے پاس کوئی ثبوت یا گواہ موجود نہیں ہے۔ مذہبی ادارے قائم کرنا اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو پھیلانا، تبلیغ و اشاعت کرنا، اپنی مرضی سے مذہب قبول کرنے والے افراد کے قانونی کاغذات تیار کروانا، شرعی قوانین پر عمل کرنا، نیز اس پر عمل کرنے کی تاکید کرنا، مذہبی اداروں یا سرگرمیوں کے لیے غیر ممالک سے فنڈنگ حاصل کرنا ہمارے ملک میں جرم نہیں ہے، بلکہ یہ دستور ہند میں تحریری بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ البتہ شرط یہ ہے کہ فنڈنگ کا حصول اور اس فنڈنگ کا استعمال غیر قانونی طریقے سے نیز غیر قانونی سرگرمیوں میں نہ کیا گیا ہو۔ مولانا کے پاس FCRA کے تحت غیر ممالک سے فنڈنگ لینے کی اجازت تھی۔ جو بھی فنڈز آئے اور جہاں بھی استعمال ہوئے اس کی مکمل تفصیلات نیز ڈاٹا رپورٹ موجود ہے۔ کسی بھی طرح سے دستور اور مروجہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ نظام عدلیہ کی سست رفتاری انصاف حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ سپریم کورٹ نے بارہا اپنے فیصلوں میں تیز رفتار عدالتی کارروائیوں کو قیدیوں کا بنیادی حق قرار دیا ہے۔ ایسے حالات میں ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں پولیس، میڈیا اور عدلیہ کی جواب دہی طے ہو۔ قانون کا غلط استعمال یوں ہی فرقہ وارانہ سیاست کا ذریعہ بنا رہا تو ہمارے ملک اور سماج میں ہندو مسلم سیاست کا سرکاری کھیل یوں ہی جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔